یہ فیصلہ ہے۔ ویسے تو کئی مقام ہے نا، آپ نے فرمایا صدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ، یہاں 1400 صحابہ کرام۔ آپ اس پر غور کیجئے تو پھر کہاں گیا وہ فارمولہ کہ صرف 5 تن جائیں گے، 12 جائیں گے، 12 امام 14 معصوم؟ یہ خود ساختہ فارمولہ ہے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ تو جو بیعت موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، تو کیا وہ بیعت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نہیں کی تھی؟ کی تھی، تو جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ اور آج آپ کو بالکل مختصر پتے کی بات بتا رہا ہوں، بہت جلد آپ لوگ کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا اچھا کھانا پانا دے دے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ ایمان سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے، متاع، بلکہ متاع حیات، پوری زندگی کی متاع ایمان ہی تو ہے۔ ایمان پر بنائے تو سب کچھ قربان کر دو، ایمان کی دولت نہ جانے دو۔ جیسے قادیانی فتنہ ہے، اگر کوئی اس قسم کی شرارت کرے تو آپ سب کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت تھے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس میں شک یا فرق نہ آنا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام ہیں، یہ جو کہتے ہیں فلاں نے لکھا ہے جی، فلاں نے لکھا ہے جی، فلاں نے لکھا ہے۔ اگر آج میں کوئی غلط بات لکھ کے چلا جاؤں، میرے پڑپوتے تو کہیں گے جد امجد کا لکھا ہوا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں 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 بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے، جو ہم مرضی کرتے رہیں، انہوں نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ اب ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، یہ غلط باتیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف تھا، لڑائیاں تھی، غلط کہتے ہیں۔ اگر یہ مانو گے تو سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کا ایک ایک لفظ معتبر ہے۔ رحماء جمع ہے جناب، ہم بھی ضمیر جمع کی ہے، یہ آپس میں رحم دل تھے۔ یہی تو اس وقت کے سبائیوں تبرائیوں کو تکلیف تھی، انہوں نے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا لگو کے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کر دیے۔ صحابہ کرام کو تو جب پتہ چلا، انہوں نے تو ہمیشہ افسوس کا اظہار کیا۔ میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کو مان ہی نہیں سکتا سوائے بشری تقاضوں کے۔ یہ سب شرارت ہے، آج بھی ہے۔ اب آپ بتائیں پوری دنیا میں بالکل انتہائی ٹھنڈے دل سے کہ سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں، لیکن آج بھی تو حضور جیسی ہستی کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جی ہم نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بگاڑا ہے میرے نبی نے جنہوں نے امت کے لیے سب کچھ برداشت کیا؟ آپ بتائیے، یہ ہستی جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے بعد ہستی ہی یہی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے پیغمبر کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میرے نبی کے مقابلے میں بھی بدصورت اندھے کانے نبی بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جلن ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ انات ہے، یہ ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ، جیسے میں نے عرض کیا، اب اتنا عرصہ بھی گزر گیا،
پھر بھی کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہیں. اچھا، اور یہ وقتاً فوقتاً شرارت جاری رہتی ہے. مرزے کے بعد کئی اور جو ہے نا اس کے خیر خواہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد کوئی اور، جس کو کچھ مال مل جاتا ہے وہ اور. تو اب بھی پڑھے لکھے لوگ بھی. تو جناب اس سے پتہ چلا کہ یہ بیماریاں بہت پرانی ہیں. یہ آزمائش کا وقت ہے اور مسلمان تمام آزمائشوں سے گزر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا جی، وہ جو درخت تھا شجرہ رضوان، شجرہ درخت رضوان، وہ بیعت الرضوان، جہاں اللہ کے نبی نے بیعت لی، صحابہ کرام نے بیعت کی اور اللہ راضی ہو گیا. اب ذرا غور سے سننا. ایک ببول کا درخت تھا. یہ جو حوالہ ہے یہ معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان سرکاری طور پر، جو پاکستان کے پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے، باضابطہ اب بھی ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب بھی باضابطہ قانوناً سرکاری طور پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، باضابطہ. یہ پہلے پاکستان بننے کے بعد پہلے ہے. جو اب مفتی صاحب ہے وہ ان کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، یہ 8 جلدوں میں ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے. یہ میرے پاس 8ویں جلد ہے، یہ صفحہ نمبر 81 ہے. انہوں نے جو لکھی ہے کمال کر دیا کہ جو درخت تھا وہ کیکر کا، مشہور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد، کچھ لوگ وہاں جا کر جاتے ہیں، چل کر جاتے ہیں اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آئندہ آنے والے جہلا اسی درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں، جیسے پہلی امتوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اس لیے اس درخت کو کٹوا دیا. جی یہ صحیح ہے ان کی روایت میں. اس میں اور اس میں اتنا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری اعتبار سے ہمیشہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے بعد کچھ لوگ اس درخت کے پاس جاتے تھے. یہ جی اس کو روایت کیا طارق بن عبد الرحمن نے. انہوں نے اپنے ابو سے کہا، انہوں نے کہا میں اس میں تھا. پھر انہوں نے یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہی اور ساتھ کہا کہ پتہ ہی نہیں اب درخت کہاں ہے وہ. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بھی اس جگہ جہاں لوگ آ رہے ہیں اگرچہ وہ یہ درخت وہی نہیں ہے، شک و شبہ ہے کہ اس کو وہی درخت سمجھ کر پوجا پاٹ کی جائے گی، اس درخت کو کٹوا دیا. جہاں شرک سر چڑھ کر بول رہا ہو وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت یہ ہے کہ اس چیز کو ہی ختم کر دیا جائے جس کی وجہ سے شرک ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے ہر ایک کو مشرک کہتے رہتے ہیں. یہ بھی بے وقوفی ہے. سمجھ لیجئے کہ دنیاوی علوم میں ترقی جائز ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک جو ہے وہ غلط ہے. اللہ مشکل کشا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے تو پھر غلط ہے. یا سادہ لفظوں میں جو اللہ کے اختیارات ہیں، اگر کوئی ان اختیارات کو کسی عام بندے میں مانتا ہے تب غلط ہے. دعائیں کرانا غلط نہیں ہے، کسی بزرگ کا ادب احترام کرانا غلط نہیں ہے، کسی اچھے نیک آدمی کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کی خدمت کرنا غلط نہیں ہے. غلط اس وقت ہوگا
جیسا کہ انڈیا اور بعض مسلمان ہمارے اب بھی رکوع سجدے کرواتے پھرتے ہیں اور کھلے عام کراتے پھرتے ہیں، پھر غلط ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا، ہم نے اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے درخت اور باقی سلسلے میں گفتگو کی۔ ایک اور تھوڑا سا ذکر ہے لیکن وقت بہت چاہیے اس کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ بے شمار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان میں سے ایک سب سے بڑا ان کا کارنامہ تاریخ و تدوین قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید انہوں نے مرتب کیا، اس کی تدوین کی، کیسے کی یہ تو آئندہ انشاءاللہ